مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔ میرا نام محمد جنید رضا قائم خانی ہے۔ میں حیدرآباد سے آیا ہوں یہاں پر مدنی مذاکرے میں، اور مجھے الحمدللہ آج ٹوکن بھی ملاقات کا مل گیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں وہاں پر دارالمدینہ کے اندر ایز اے ٹیچر بھی ہوں، اور اس کے علاوہ مسجد میں امامت بھی کرتا ہوں۔ ساجد اتاری، ضیاء کوٹ سیالکوٹ مرشد دادا مرشد کے شہر سے۔ محمد اسلم اتاری، میں لاہور سے یہاں پر آتا ہوں امید علیہ سنت کی بارگاہ میں۔ محمد عارف جیلانی، میں الحمدللہ حیدرآباد سے۔ میرا نام محمد آفاق اتاری ہے، ہم سیالکوٹ دادا مرشد کے شہر سے تشریف لائے ہیں۔ محمد ندیم اتاری، سندھ کے شہر حیدرآباد سے۔ آپ کے بیٹا یہاں پہ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھا، ماشاءاللہ اس نے کیا سیکھا؟ اس کے اندر آپ کو کچھ تبدیلی نظر آئی؟ نہیں، مجھے بہت تبدیلی آئی۔ پہلے گھر میں تیز آواز میں بات کرتا تھا، ماں کی بات نہیں سنتا تھا، میری نہیں سنتا تھا، بہن بھائیوں سے لڑتا تھا، لیکن ابھی بہت چینجنگ آئی ہے اس حوالے سے۔ بہت یعنی کہ لڑتا بھی نہیں ہے اور صحیح طریقے سے چل رہا ہے، اور قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے بولا کہ میں مدنی مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ آنے کی جو نیت ہے وہ اللہ کے ولی کی زیادت ہے، اپنے مرشد کریم کی۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی 2-3 ماہ گزرتے ہیں تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی فیضان مدینہ کراچی پہنچ جائیں، اللہ کے ولی امید علیہ سنت کی زیادت کریں۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس بار تقریباً 4-5 سال کے بعد امید علیہ سنت کی دستبوسی کی سعادت ملی، دل کو بہت تسکین اور ایک مطلب کہ سکون ملا نا۔ الحمدللہ ہماری جو روٹین ہے، میری پابندی ہے کہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ باقاعدگی سے میں شرکت ہوتی ہے لاہور میں بھی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رہ بھی جائے، اگلے دن جو ریپیٹ چلتا ہے اس کو اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، تاکہ پیر صاحب کے امید علیہ سنت کے جو مدنی پھول ہیں وہ سننے سے ہم رہ نہ جائیں۔ جب بھی سنا جاتا ہے تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ ملتا ہے۔ اسی میں ہماری جو ہے نا وہ الحمدللہ کامیابی کہ اللہ کے ولی سے ہم لوگ جڑے رہیں۔ کافی لوگ وہاں سے پوچھتے ہیں ہمیں کہ آپ کے پیر صاحب نے آپ کو کیا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پیر صاحب نے ہمیں سب کچھ دیا، داڑھی مبارک دی، یہ نوجوان نسل کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ ہم اپنے محلے میں اپنے شہر میں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے لوگ تھے جو کس ماحول میں گئے ہوئے تھے اور اب کس ماحول میں۔ الحمدللہ ہمارے پیر صاحب کی ایک نظر کسی پہ پڑ جائے نا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پیر صاحب کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے، جو ایک طرف تھی دل میں، وہ پیر صاحب کو جب دیکھا ہے، پہلی نظر دیکھا ہے، وہ خود پہ خوش نہیں، کچھ پتا نہیں تھا کہ کدھر ہیں، بس آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اور بس روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جب ان کا دیدار کرتے ہیں تو بس یہی سوچتے ہیں یار ہماری تو آنکھیں اس قابل نہیں تھیں کہ ہم اس در پر آ کر ان کا دیدار کر سکیں، لیکن بس اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک نے بہت نوازا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے آج مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا تو کیا سیکھنے کو ملا؟ دار علم دین کی ایک مجلس میں شرکت کی ہے۔ پیر صاحب مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، پیر صاحب کا فیضان ہے، اس سے ہمیں فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اللہ پاک کا کرم ہے بہت الحمدللہ۔ جو ماحول ہمیں دعوت اسلامی میسر کر رہی ہے، جس طرح سے دین کا کام کر رہی ہے، اور جو دین کا ایک درد اور ایک صحیح معنی میں کہ اکثر فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے صرف نمازی نہیں بنائے، صحیح نماز پڑھنے والے نمازی بنائے۔ الحمدللہ صحیح پاک قرآن پاک پڑھنا سکھایا، نماز کے احکام سکھائے، روزے کے احکام سکھائے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، روزوں کی حفاظت کرنا سکھایا۔ تو الحمدللہ یہ سب ہمیں دعوت اسلامی نے دیا ہے، اور تو کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ علم دین سیکھنے کا جذبہ اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا جو جذبہ دعوت اسلامی نے دیا ہے، وہ اور دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اس صدی کے بہت بڑے ماشاءاللہ ولی ہیں، اور ولی کی صحبت بھی یک زمانہ صحبت ہے با اولیاء، ایک زمانہ ایک لمحے بھر کی صحبت بھی جو ہے وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور امیر علیہ سنت نے جو ملفوظات عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے جو دلائل پیش فرمائے، حج بدل اور دیگر غسل میت کے حوالے سے جو دیگر مختلف اسلامی بھائیوں نے سوالات پوچھے، بیرون ملک سے بھی جو سوالات پوچھے، قابل دید ہے، قابل رشک ہے۔ الحمدللہ اس پرفتن دور میں جو گناہوں سے بچانے کا سلسلہ دعوت اسلامی نے عام کیا ہے، یہ ایسا کہیں دوسری جگہ ہمیں ممکن نظر نہیں آتا فی زمانہ۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں تو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہی ہے، پھر مدنی مذاکرے میں تو بے تحاشا سیکھنے کو ملتا ہے، علم کا ایک خزانہ ہے یہاں پر۔ امیر اہل سنت
کہ جو تعلیم ہے امیر اہل سنت کا جو انداز ہے اس انداز سے جو بھی مطلب جو سادہ ذہن لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کئی سوالات ہوتے ہیں اور کئی طرح کے سوالات پھر اس کے جوابات جو امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں تو علم میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ایک مدنی بہار ہے اور بڑی رونق ہوتی ہے. تو یہاں پر بندہ بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتا ہے. اور جو یہاں کا ایک نام ہے فیضان مدینہ, تو واقعی مدینہ کا فیضان یہاں پر بٹ رہا ہے. تو الحمدللہ وہی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ. مدنی مذاکرے میں تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کو ملتی ہیں, مگر آج جو سوالات ہوئے ان میں ایک سوال ایسا بھی امیر اہل سنت سے کیا گیا جس پر امیر اہل سنت نے خاموشی اختیار کی, اور وہ امیر اہل سنت کی جو خوف خدا کے حوالے سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ جو سوال کیا گیا تھا کہ جس نے کہ اگر میں پیسے یہاں نہ دوں تو اس کے بدلے میں آخرت میں مجھ سے نیکیاں لے لینا. تو امیر اہل سنت نے جو بس ارشاد فرمایا نا کہ نیکیاں بھی تو ہوں, تو اس پر جو ایک سوالیہ نشان کر کے چھوڑ دیا, تو اس پر بہت بڑا ایک سوچنے کی بات ہے کہ واقعی میں نیکیاں بھی تو ہوں جو دینے کے لیے ہوں. تو امیر سنت کی اس بات نے میرے دل کو تو بڑا چھوا ہے اس بات کو کہ واقعی میں یہ خوف خدا کی ہی بات ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں, ہم اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. پھر امیر سنت نے اس پر خاموشی ہی اختیار کی, اس میں بھی بڑی حکمت ہی ہوگی. تو یہ مجھے آج یہ جو چیز سیکھنے کو بھی ملی ہے اور اس سے مجھے بہت کچھ سوچنے کو بھی ملا. دیکھیں امیر اہل سنت کی اداؤں کی بات کریں تو ہر ادا ہی نرالی ہے الحمدللہ رب العالمین. کس کس اداؤں کی بات کیا جائے, مگر امیر اہل سنت کا مسکرانا جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غمزدہ ان کی مسکراہٹ کو دیکھ لینا تو وہ اپنے غم کو بھول جاتا ہے. تو ایسی مسکراہٹ ہے واقعی میں کہ جب آپ مسکرا دیتے ہیں نا اور مسکرا کے کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو بے چین دل کو چین اور قرار مل جاتا ہے الحمدللہ.